جسے ہمارے شرکا نے ناکام بنایا۔ یہاں ہمارے دھرنے میں آنے والے ہر شہری اس بات کا گواہ کہ ریاست کی جانب سے ہمارے پرامن مظاہرین کے خلاف لیے گئے اقدامات کتنے پرتشدد اور جارحانہ ہیں۔ یہاں تک جو بھی شہری ہمارے لیے کمبل یا کھانے پینے کی اشیاء لے آتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اندر آنے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور انہیں چیک کرنے کے بہانے ہمیں اور ان شہریوں کی اد درجہ تذلیل کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان پولیس والوں سے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاست کے پرتشدد رویے اور غیر سنجیدگی کے تمام ناقابل تردید ثبوت ویڈیوز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور آپ صحافی حضرات، سیاسی ورکر، اسلام آباد کے شہری اس کے گواہ بھی ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہم نے پچھلے پریس کانفرنس میں آپ کے توسط سے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ ہمارے مطالبات میں سر فہرست یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی سربراہی میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بلوچستان میں بھیجی جائے اور اسی گروپ کی موجودگی میں بلوچستان میں جبری گمشدگی، ماروا عدالت، قتل اور بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیا جائے۔ ہمارے ان مطالبات کو لے کر میڈیا کے ذریعے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اپنے ان مطالبات کے حوالے سے مکمل جائزہ دلیل موجود ہے اور ہم اپنے ان مطالبات سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی فوج اور خفیہ ادارے گزشتہ 70 سالوں سے براہ راست بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی میں ملوث ہے، تو ان 75 سالوں میں ریاست کے باقی ادارے، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ نے انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے روکنے میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ ان 75 سالوں میں متحد حکمرانوں نے بلوچستان میں ریاستی جبر کا اعتراف کیا اور پھر معافیا بھی مانگی ہے، لیکن بلوچ نسل کشی کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس نسل کشی کے خلاف کم از کم گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچ تسلسل کے ساتھ سراپا احتجاج ہے۔ کبھی لانگ مارچ، کبھی مظاہرے، کبھی ہڑتال، کبھی دھرنا، اور گزشتہ 15 سالوں میں جبری گمشدگیوں کے خلاف وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کیمپ بدستور جاری ہے۔ ان 2 دہائیوں کے دوران متعدد نام نہاد کمیشنز اور کمیٹیاں بنائی گئیں، لیکن بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں بند نہیں ہوئی اور 2 دہائیوں کے دوران بلوچستان نے اس ریاست کا کوئی بھی دروازہ خالی نہیں چھوڑا۔ سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک ہر در و دروازے پر دستک دیے، اپیل کی، قانونی اور آئینی طریقہ کار اپنائے، لیکن یہ ریاست اپنی پرتشدد رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم اقوام متحدہ سے اپیل نہیں کریں تو کس سے کریں؟ آپ ہمیں بتائیں ہم کون سا طریقہ کار اختیار کریں؟ اگر کوئی ایسا طریقہ کار جس سے بلوچ نسل کشی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اختیار کرنے کو تیار ہیں۔ جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ملک ہے اور UN ہیومن رائٹس چارٹر پر پاکستان بحیثیت ریاست کے دستخط موجود ہیں۔ UN ہیومن رائٹس کے چارٹر کے مطابق ہر شہری کے انسانی حقوق کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری ریاست کی ہے، لیکن یہاں ریاست خود اپنے شہریوں کی انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں ہمارا UN سے مطالبہ بالکل جائز، آئینی اور قانونی ہے، جس پر ہم قائم ہیں اور اپنے مطالبات کی منظوری تک قائم رہیں گے۔ صحافی حضرات، ہمارے اس لانگ مارچ کو شروع دن سے ریاست کی طرف سے پرتشدد رویے اور پالیسیوں کا سامنا رہا ہے۔ بلوچستان کے جس علاقے سے لانگ مارچ گزرا ہے یا لانگ مارچ کی حمایت میں پرامن مظاہرے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے مارچ کے شرکاء اور علاقہ مکینوں پر جعلی FIR درج کیے گئے ہیں۔ ہمیں مدد کرنے والے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہے، جبکہ تربت اور کولو میں ہمارے پرامن مارچ میں شرکت کرنے والے 44 سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے معطل کیا گیا ہے۔ اس مارچ کے آغاز میں جب پشتون رہنما منظور پشتین تربت شہید فدا چوک پر جاری دھرنے میں اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے تھے تو انہیں بھی راستے میں گرفتار کیا گیا، جو آج تک غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہے۔ ہمارے پرامن دھرنے کے حوالے سے ریاست کا پرتشدد رویہ برقرار تھا کہ 2 دن قبل نگراں وزیر اعظم کا پریس کانفرنس کی توسط سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کو دہشت گرد کہنا، لوائقین کی توہین اور مارچ کے شرکاء سے دھمکی آویز لہجے میں مخاطب ہونا، ہمارے دھرنے کو کوریج دینے والے صحافی حضرات اور ہمارے لیے آواز اٹھانے والے شہریوں کی توہین کرنا ہمارے پرامن دھرنے پر ایک ریاستی حملہ تھا۔ ہم یہ واضح کرتے چلے کہ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کے بعد کل صبح سے اسلام آباد پولیس کا رویہ حد سے زیادہ جارحانہ اور فاشزم پر مبنی ہے اور اسلام آباد پولیس ہمارے دوستوں کی پروفائلنگ کر رہی ہے اور باقاعدہ واضح الفاظ میں ہمارے دوستوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ریاست کے اس فاشزم کو پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ ریاستی فورسز یہاں اپنے دارالحکومت میں ہزاروں کیمروں کے سامنے
پرامن مظاہرین کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تو بلوچستان جہاں رابطے کے ذرائع محدود ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہوں گے؟ معزز صافی حضرات، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ ہم نے ریاست کو 7 دنوں کا الٹیمیٹم دیا ہوا تھا جو آج پورا ہوا۔ ان 7 دنوں میں ریاست کی غیر سنجیدگی، پرتشدد رویے اور دمکی آمیزانہ لہجے کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی اور اب ہم اپنے لائندہ عمل کا اعلان کرتے ہیں جو ہماری اس تحریک کا تیسرا فیز ہوگا۔ ہماری تحریک کے تیسرے فیز میں ہمارا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری رہے گا۔ بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں احتجاجی مظاہروں، ہڑتال اور دھرنے کا آغاز کیا جائے گا۔ بین الاقوامی دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے آن لائن کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا اور اگر ریاست کا یہ رویہ جاری رہا تو ہم اپنے دھرنے کو اسلام آباد پریس کلب سے اقوام متحدہ کے اسلام آباد آفس کے سامنے منتقل کریں گے، کیونکہ یہاں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اسلام آباد پولیس کی جارحانہ اور پرتشدد رویے سے ہمیں شدید خطرات لاحق ہیں جو آئے دن کسی نہ کسی صورت پر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہمارے شرکاء کو ہراساں کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں خدشہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے شرکاء کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے دھرنے کو اقوام متحدہ کے اسلام آباد آفس کے سامنے منتقل کریں گے اور اقوام متحدہ سے تحفظ مانگیں گے، جبکہ ایک بار پھر ہم ریاست کو میڈیا کے توسط سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مطالبات پر ریاست سے مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ریاست کو اپنے بچگانہ رویے کو تبدیل کر کے ایک ریاست جیسا رویہ اپنانا ہوگا اور اسلام آباد سمیت بلوچستان بھر میں پرامن مظاہرین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ ریاست کی سنجیدگی کا امتحان ہے اور یہی سنجیدہ رویہ اپنانے کے بعد ریاست آ کر ہم سے مذاکرات کرے اور ہم ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہتے ہیں اگر ریاست کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی تو ہم بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو مزید وسعت دیں گے۔ تشدد، گرفتاریاں، دھمکیاں اور ہراسمنٹ کسی بھی صورت ہمارے راستے کو روک نہیں سکتے، جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف اور ہمارے اسلام مارچ کی حمایت اور ہمارے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی جائے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو نیا تیسرے فیز کا اعلان کیا ہے اس تیسرے فیز کی مدت کتنی ہے؟ کتنے دن بعد آپ اگر یہ چیزیں عمل نہیں ہوتا یا آپ سے رابطہ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے جائیں گے؟ دیکھیے یہ ایک لامحدود مدت ہے، اس میں ہم پورے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لواحقین کو یہاں بلا رہے ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ریاست کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا رہے گا اور اسی طرح ہم آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کس طرف اس دھرنے کو لے کر جائیں گے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ 12 دن ہو گئے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ کامیابی آپ کو ملی ہے یا ہم نے کل کچھ ویڈیو دیکھی ہیں جس میں باقاعدہ بسترے جو لوگ کمبل لے کے آ رہے تھے ان کو چیک کیا جاتا ان کو نہیں آنے دیا، تو اب شدید سردی ہے، اس میں کتنے لوگ اس وقت، کیونکہ زیادہ تر بزرگ خواتین کو دیکھیں تو کتنے لوگ بیمار ہو گئے اس وقت؟ دیکھیے ہمارے جتنے ہمارے پاس لواحقین موجود ہیں ان میں بیشتر بیمار ہے۔ ابھی ایک بچی ہے اس کو انزائٹی اٹیک ہوا ہے، تو ایک ٹینشن ہے اور دوسرا یہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ بوڑھی عورتیں ہمارے پاس ہے، چیسٹ انفیکشن کے ان کو ہے اور بلڈ پریشر ہے، اسٹریس بھی ہے اور موسم بھی اس طرح نہیں ہے، تو آنے والے دنوں میں شاید حالات سخت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا حوصلہ پست نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان ماہوں کا فیصلہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ وہ 14 سال سے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس تحریک کا حصہ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ان میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور اس کے قاتل بھی ریاست ہی ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ انوار الحق کافر صاحب نے تو آپ صحافیوں کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ جا کے بی ایل اے جوائن کر لیں یا بی ایل اے جوائن کر لیں، ایک تو اس پر کمنٹ کیجیے گا، دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو یوتھ آپ کی یہاں سے گرفتار ہوئی ہے کیا وہ رہا ہوئے ہیں ابھی تک، کیا وہ ابھی تک گرفتار ہیں؟ جی نہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے تو ان کو رہا کیا گیا ہے، لیکن ان کو مسلسل طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایس پی کوئی فاروق نیازی ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کے NIC بھی لیے ہیں اور سامنے میڈیا کے سامنے بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو اور میں وزیر اعظم کے بیان پر یہی کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس اسٹیٹ جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے نا جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے اور یہ لواحقین یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کے کس آئین کس قانون نے ان کو دہشت گرد کرا دیا؟ لائیں اور ورڈک لائیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے انکار کیا کہ مسنگ پرسنز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اس کے بعد آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے، آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے کہ یہ ہزاروں لوگ آپ کے زندانوں میں جن کو آپ جو ہے نا
गैर कानूनी तौर पर तशद्दुद का जो है ना निशाना बना रहे हैं। मैम जमाल रेसानी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के जो लापता अफराद का मसला है ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे अफसोस होता है उन पर भी, अगर लापता अफराद का मसला बड़ा नहीं है, मसला तो है, इतना शदीद बड़ा मसला है कि यहाँ खानदान आपको हम ऐसे खानदानों से मिलाएंगे जो 15-15 सालों से उनके बेटे लापता हैं, 9-9 लाख रुपए उनसे लूटे हैं फौजियों ने, ठीक है, उन्होंने अपनी लाशों के लिए भी फौजियों से पैसे लिए, 3 लाख या एक बाबा 3 लाख उसने दिए कि मेरे बेटे की लाश मुझे सौंपी जाए। ये अगर मसला सबसे बड़ा मसला नहीं है तो और कोई भी मसला बड़ा मसला नहीं हो सकता। मैडम ये बताएं कि कल जब अदालत में चीफ जस्टिस साहब से ड्यूटी गुमशुदगियों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप बलूचिस्तान में और आग ज्यादा तो उस पर ना रहे, तो आपको अदालतों से कोई उम्मीद है या वो तो उन्होंने भी हाथ उठा दिए चीजों से? देखिए, अदालतों से अगर कुछ हो सकता है तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था जिब्री गुमशुदगी के खिलाफ, जहां एजेंसियों को जो है ना डायरेक्ट तौर पर मसरूफ किया था, उस वक्त हो जाता। बलाच बलोच का केस आज तकरीबन 41वां दिन है, वो सेशन कोर्ट में पेंडिंग है और उस FIR को क्वाश किया जा रहा है। उम्मीदें तो हमारी अदालतों से है, इस रियासत से है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुके हैं। आज 41वां दिन है, यही अदालतें इन लोगों को प्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग इस तहरीक से जुड़े हुए हैं उनको मुअत्तल कर सकते हैं, उनके खिलाफ सैकड़ों FIRs उन्होंने दायर किए, और हम जो इस सर्दी में यहाँ बैठे हैं, हमें हरासा किया जाता है, हमें थ्रेट किया जाता है, उस पर ये अदालतें कभी नहीं नोटिस नहीं ले रहे हैं। अगर फैज ईसा साहब को ऐसा आज़ाद कमीशन नया बनाते हैं जिस पर आपको भी एतमाद हो, तो क्या आप अक़वाम मुत्तहिदा वाले जो मुतालबा है उससे पीछे हटेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कमीशंस पहले भी बने हैं, कमेटियां पहले भी बनी हैं। सबसे पहले पुराने कमीशंस का एहतसाब किया जाए, और हमारा पहला मुतालबा, सबसे अहम मुतालबा है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिस फायज ईसा से पहले भी बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं और ये अदारे, इन्होंने हमें इंसाफ नहीं दिया। अगर वो इंसाफ दे सकते तो सुमोटो नोटिस लेकर इन तमाम को जो है ना रिहा कर दे और जिब्री गुमशुदगी पर पाबंदी आयद करें। 41 दिनों के दौरान 20 लोग जिब्री गुमशुदा हुए हैं, 20 लोगों को गुमशुदा किया गया एक्स्ट्रा जुडिशली। 38 से अबव लोगों को CTD ने एक्स्ट्रा जुडिशली मारा है। सबसे पहले उस पर नोटिस लिया जाए, फिर कमीशन बनाई जाए। कमीशनें बनाना, कमेटियां बनाना, मेरे ख्याल से ये बेख्तियारी की एक अलामत है। सारे शवाहिद आपके पास मौजूद है, फिर कमीशन बनाने का क्या फायदा? इन लोगों के केसेस आपकी अदालतों में हैं, आपकी अदालतों ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं, आप उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकते? अभी क्या कमीशन बनवाना है? अभी क्या कमीशन बनाना? हम सबूत लेकर आए आपके सामने, इनके प्यारे नहीं है, इस पर क्या कमीशन बनाएंगे आप? मैडम फरीदा फ्रूकी ने आपकी वीडियो क्वालिटी और ट्विटर रीच पे तनकीद की है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनसे यही कहूंगी कि हमें अफसोस भी होता है और इस बात की खुशी भी है कि हमने आपको इरिटेट किया हुआ है, और हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो वही लोग हैं जिनको आपके लोग जो है ना धमका रहे हैं, हमको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, और हमारी ट्विटर रीच के खिलाफ निकले हैं जिसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हर इंसान का खानदान होता है, हर इंसान के जो है ना जज्बात होते हैं। जो हम बयानियां लेकर आए हैं वो इंसानियत पर मबनी है, और इस इंसानियत के इमरान वज़ीर-ए-आज़म का बयान आपके सामने है, वो उनके बयान से नहीं लग रहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप किन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये पर उन पर डिपेंड करता है कि वो कब हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसी वजह से हमारे जो इस तहरीक है इसके 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, जिसमें हम UN की वर्किंग कमेटी को बुलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के बयान के बाद ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरह जिब्री गुमशुदगी के इतने बड़े संगीन मसले को इस स्टेट का वज़ीर आज़म भी जस्टिफाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।